بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سگنیچرالوجسٹ، سگنیچر تھراپسٹ، گرافالوجسٹ، گرافوتھراپسٹ، سائیکوفزسٹ، وائس پرنسپل فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز۔ یہ ایک ورکشاپ کی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر یا مینٹل ڈس آرڈر کے بارے میں جو ویڈیو پہلے میں نے بنائی ہیں، یہ ان کی کڑی ہے۔ پہلے میں نے ریکی جو ہے ہیلنگ پہ ویڈیو بنائی تھی، جس میں چکراز کے حوالے سے کیسے ہم کائنات سے انرجی کھینچتے ہیں اور باڈی کو دیتے ہیں، جس سے بندہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کو وہ آپ نے بڑی پذیرائی دی، اور اس امید کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو بھی پذیرائی دیں گے۔ آج لوگوں نے ایک بہت بڑا سوال پوچھا ہے کہ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے کس چکرے میں نقص ہے، اور اس کو پھر کیسے آپ ٹھیک کریں گے، کلر تھراپی کے ذریعے یا انرجی کے ذریعے۔ تو آج اس ویڈیو میں پہلے سے زیادہ وضاحت ہے، اور یہ ہم ورکشاپ کے لیے اسپیشل بنا رہے ہیں۔ اس کی ڈیمانسٹریشن میں وہاں دوں گا۔ اگر آپ رجسٹرڈ ہونا چاہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنی اصل ویڈیو کی طرف۔ یہ ویڈیو جس کو ریکی کے ساتھ کو سپلیمنٹ کمپلیمنٹ ٹیکنیک کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، اور آلٹرنیٹیو میڈیسن جو ہے اس پہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے یہ بڑی کامیاب جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے جو دو بہت بڑے پرنسپل ہیں، وہ پہلا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں برنم ایفیکٹ۔ برنم ایفیکٹ جو ہے اس کو سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز جو ہے وہ ہر ایک کے لیے بہتر ہے تو وہ سب کے لیے بہتر ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا اس کے پیچھے جو پرنسپل ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلسیبو ایفیکٹ۔ پلسیبو ایفیکٹ کا فلسفہ یہ ہے کہ تھاٹ بیکم تھنگز، یا لا آف اٹریکشن بڑا مشہور لا ہے کہ جو بندہ سوچتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ ایک دفعہ دو آدمیوں کو پھانسی دینی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس طریقے سے مارا جائے۔ انہوں نے کہا ہمیں زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دیا جائے۔ تو ایک کو زہر کا ٹیکہ لگایا گیا اور دوسرے کو صرف سوئی چبو دی گئی۔ جب دونوں مرے تو جب وہ جس کو سوئی چبوئی گئی تھی، جب اس کے بلڈ کا انالیسس کیا گیا تو آپ حیران ہوں گے، اس میں سے زہر نکلا، اور وہ ایسے ہی مرا جیسے دوسرا جو تھا اس کو زہر کا ٹیکہ لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب اس کا مینٹلی وہ پریپیئر تھا کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگنا ہے اور میں نے مرنا ہے، وہ مر گیا۔ اس کے پیچھے جو ازمپشنز ہیں وہ بڑی 4 اسٹرانگ ازمپشن ہیں۔ آگے جب سلائیڈیں آتی ہیں تو میں دکھاتا ہوں، اور اس کا نام ہے ڈاؤزر میتھڈ، اور یہ ورکنگ پرنسپل جس پہ کام کرتے اس کو ڈاؤزنگ کہتے ہیں، اور جو بندہ کام کرتا ہے اس کو ڈاؤزر کہتے ہیں، اور اس میں جو ہم انسٹرومنٹ استعمال کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ آگے جو ہے پینڈولم، یا اس کی جگہ مختلف چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی پھر میں وضاحت کروں گا۔ یہ برنم ایفیکٹ ہے۔ اس کے بعد یہ ویڈیو ہے جس کے میں آگے تفصیل بیان کروں گا۔ اس پہ آپ کو مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ کرسٹل نظر آ رہی ہیں، قیمتی پتھر۔ اسی طریقے سے ہم اس کی جو ہے چکرا جو ہیں ان پہ آپ کا جو پینڈولم ہے وہ گھمائیں گے۔ اس کو میں پینڈولم کو جو میں ٹیون کروں گا، اور ٹیون میں کروں گا جو بڑا اہم پرنسپل ہے میرے پاس، گولڈن اسپائرل۔ اس کو مخصوص طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں پہ ملوں گا۔ ملنے کے بعد وہ بناؤں گا، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو ملوں گا خاص ترکیب کے ساتھ، اور خاص دفعہ جو ہے اس طریقے سے جب میں ملوں گا تو فرکشن سے جو کرنٹ پیدا ہوگا، اس طریقے سے جو کائنات کی انرجی جس کو ہم الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کہتا ہوں، وہ میرے ہاتھ میں شفٹ ہو جائے گی، اور پھر وہ جو ڈاؤزر ہے یا جو پینڈولم ہے وہ میرے دماغ کے تابع چلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ میرے دماغ میں اور ڈاؤزر کے دماغ میں ریزوننس ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں کچھ سوال پوچھوں گا، اگر ان سوالوں کے جواب وہ صحیح دے گا تو اس کی حرکت کو میں نوٹ کر لوں گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ٹیوننگ آف دا ڈاؤزر۔ اس کے بعد جتنے آپ کے چکراز ہیں جو یہاں دکھائے گئے ہیں ان کے قریب اس کو میں لے کے جاؤں گا، اور وہ وہی حرکت شو کر رہا ہے، اس کا مطلب آپ کے چکراز نارمل ہیں۔ اگر وہی حرکت جو ہے اس کے شو نہیں کر رہا، اس کا مطلب اس چکرا میں گڑبڑ ہے۔ اس چکرا کو انرجی دے کے یا کلر تھراپی کے ذریعے سیٹ کیا جا سکتا ہے، جو میں کروں گا۔ یہ ڈائیگرام جو ہیں اگر آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے، یہاں ان کی تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو ان میں وہ چکرا دکھائے گئے ہیں، ان میں وہ انرجی بھی دکھائی گئی ہے۔ یہ 4 بیسک ازمپشنز ہیں اس ڈاؤزر میتھڈ یا ڈاؤزنگ ٹیکنیک کے ذریعے۔ پہلی یہ ہے کہ وی آر دا پارٹ آف یونیورسل انرجیز، کہ ہاں انسان جو ہے اس کا جسم اور اس کی روح جو ہے یہ پوری کائنات جو ہے اس کے جسم اور اس کا روح کا حصہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں نے پیچھے کی ویڈیو بنائی تھی
ہوموسٹاسس کے بارے میں کہ پارٹس مل کر باڈی بناتے ہیں، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ نیورون جو ہیں اس سے نرو ٹیشو بنتے ہیں، نرو ٹیشو جو ہے اس سے برین بنتا ہے، اور برین کے بعد ہمارا نرو سسٹم بنتا ہے، اور اسی طریقے سے باڈی آرگن سے باڈی بنتا ہے، یا جس طریقے سے پھول اور پھل جو ہیں اور پودے جو ہیں ان کے ملنے سے باغ بنتا ہے۔ تو یہ پہلی ایگزمپشن ہے کہ ہم کائنات کا حصہ ہیں، کائنات کے جو تبدیلیاں ہیں وہ ہمیں آ سکتی ہیں، لائی جا سکتی ہیں، اور کائنات کی انرجی کو ہمارے باڈی میں ڈالا جا سکتا ہے۔ دوسری اس کی جو بیسک ایگزمپشن ہے وہ ہے میکرو کاسم اور مائکرو کاسم کا کوریلیشن شپ اور کوآرڈینیشن، یعنی انڈیویجول جو ہے وہ کلیکٹیو کا حصہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ جب بھی میں نے بات کی ہے یہ اسی طرف یہ اشارہ تھا کہ باغ کی اور باڈی کی جو میں نے بات کی اسی طرف اشارہ تھا، اور اسے کسی میں نے وضاحت آلریڈی کر دی ہے۔ تیسری چیز جو اس میں بڑی اہم یاد رکھنے والی وہ یہ ہے ڈیزیز اینڈ انرجیٹک امبیلنس، کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے یہ چکرا جو ہیں ان کے اندر جو انرجی چل رہی ہے وہ بیلنس نہیں رہتی، جس کو ہم کہتے ہیں بلاکیج آف دا چکرا، یعنی چکرا بلاک ہو جاتے ہیں، ان کی انرجی مدھم پڑ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے۔ اسی انرجی کو پورا کرنے کا نام جو ہے وہ ڈوزنگ ہے، جو ہم کلر تھراپی کے ذریعے بھی کرتے ہیں، ریکی کے ذریعے بھی کرتے ہیں، اس کو ہم ہیومن ہیلتھ یا ہیلنگ کہتے ہیں۔ اور جب یہ چکرا جو ہے ان کی انرجی بیلنس ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی ہیلتھ جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتی ہے، یعنی آپ کا ہولنس جو ہے وہ بہتر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، اس کی میں نے یہ آپ کے سامنے باڈی دکھایا گیا ہے کہ کائنات کی انرجی کیسے ہیومن باڈی جو ہے اس میں آ رہی ہے۔ آگے اس میں وضاحت کروں گا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بندہ کیپیسٹر ہے، اوپر والا آسمان جو ہے وہ پازیٹیو پلیٹ ہے، زمین جو ہے وہ نیگیٹیو پلیٹ ہے۔ آسمان سے کاسمک انرجی جو ہے، کائنات کی انرجی جو ہے وہ ہمارے باڈی میں داخل ہوتی ہے، باڈی ہمارا جو ہے انسولیٹر کے طور پہ، کنڈکٹر کے طور کام کر رہا ہے، یعنی کیپیسٹر کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور زمین میں جو ہے انسانوں کی ذرا رکھنے والی انرجی ہے۔ اس طریقے سے پازیٹیو اور نیگیٹیو پلیٹیں جو ہیں، جیسے کیپیسٹر چارج ڈسچارج ہوتا ہے، ہیومن باڈی جو ہے وہ بھی چارج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سلائیڈ آپ کو اس طرح سے اشارہ کر رہی ہے۔ یہ کچھ سلائیڈیں ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ٹیکنیک کیسے کام کرتی ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ یہ ہے کہ عام بندہ اس کو نہیں کر، یہ دو ایفیکٹ ہیں جن کی میں نے بات کی تھی۔ اس میں بہت ضروری ہے کہ جو بندہ یہ ریکی کرے اس کی کچھ خصوصیات ہیں وہ پوری ہونی چاہیے۔ ہر بندہ اس کو نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو کرنا چاہیے۔ یہ بیسیکلی جو ہے، اب یہ مسئلہ جو ہے ڈوزنگ جو ہے بیسیکلی یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے جادو کی چھڑی سے ہر وہ چیز وہ جو چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کر دینا۔ تو اس طریقے سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ قیمتی ذاتیں جو ہیں ان کو ٹریکٹ کرنے کے لیے یا جہاں پانی نہیں تھا اس ٹیکنیک کو استعمال کیا گیا۔ اب یہ ہیومن سائیکالوجی میں اور یہ آپ کے انسانی انرجی جو ہے چکرا جو ہیں ان کی بلاکج کو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک بڑا مذہب ہے پرنسپل، جس کو ہم فینٹاسٹک میتھڈ کہتے ہیں، یعنی آپ کے فیلنگ جو ہیں تو جب آپ کا ڈوزر جو ہے وہ فیلنگ کے مطابق ہو جاتا ہے، آپ سوال جو آپ پوچھتے ہیں تو ہر چیز کو نوٹس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب آپ باڈی سے ٹچ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کی چکرا جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور ایکٹیویٹ ہونے سے آپ کے پانچوں سینسر جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں، یعنی نیورون جو ہے وہ ریسٹرکچر ہو جاتے ہیں، اور آپ کا باڈی اور سول، مائنڈ اور ہارٹ جو ہے اس میں کولیبوریشن کوآرڈینیشن ہو جاتی ہے، اور آپ ہیلدی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی، اس کو ہم کریں گے کیسے، اس کی میں ورکشاپ پہ ڈیمانسٹریشن بھی دوں گا، اور آپ کے سامنے وہ پیش بھی کیا جائے گا، اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر بھی آئیں گی۔ تو ابھی جو میں نے بات کی ہے کہ یہ کائنات کی انرجی ہے، اس کو ہاتھوں میں لا کے ڈوزر میں لے کے جانا ہے، اور پھر ڈوزر کے ذریعے آپ کے چکرا جو ہیں ان کی انرجی کو پلس مائنس کرنا ہے۔ آج کل یہ ٹیکنیک اتنی واسٹ لیول پہ چلی گئی ہے کہ لوگوں نے چکرا کی اسپیشل فریکوینسیز اور لکی نمبر جو ہے وہ بنا لیے ہیں، اور ان کو بھی ان چکرا پہ لکھنے سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو کلر تھراپی یا ریکی سے ہوتا ہے۔ ان کا بھی میں ذکر کروں گا کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس ٹیکنیک میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے جو اکثر لوگ نہیں بتاتے، وہ یہ ہے کہ ٹیکنیک کو اپلائی کرنے سے 2 گھنٹے پہلے اور 2 گھنٹے بعد جو ہے آپ نے کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نے جو کہا انرجی ہے، کرنٹ ہے، تو وہ جو چیز آپ کھائیں پئیں گے اس کے بانڈ بھی ٹوٹ سکتے ہیں، اور آپ کو نفع کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں جیسے کائنات جب خوش ہوتی ہے تو وہ اس میں کوسے غذا بنتی ہے، یہ اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے کہ فضا صاف ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے 7 چکراز کریے، آپ کی باڈی جو ہے اس کے اندر بھی کوسے غذا بنتی ہے، اور تقریباً وہی 7 رنگ ہوتے ہیں
جو قوس قزح میں ہوتے ہیں، جس کو ہم بڑے اہم فارمولے سے جو ویب گیور کے حوالے سے ہم یاد کرتے ہیں، اور ان چکرا جو ہیں اسی کے نام بھی اسی کے حوالے سے رکھے گئے ہیں۔ مثلاً سب سے اوپر جو ہے سر جو ہے جہاں اس کا وائلٹ کلر ہوتا ہے اس کو ہم کراؤن چکرا کہتے ہیں، اور اس کی لکی نمبر یا فریکوینسی جو ہے وہ 204 ہے۔ اس پہ اس کو ٹیون کرنے سے وہ چکرا جو ٹھیک ہو جاتا ہے، یا وائلٹ کلر جو ہے اس کے ذریعے کرنے سے، کلر دینے کے مختلف طریقے ہیں جن کا بعد میں ذکر کرتا ہوں، تو وہ چکرا آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور پہلے ہم ڈاؤزر میتھڈ سے چیک کریں گے اس میں کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ اگر مسئلہ ہے تو یہ فریکوینسی ٹیون کر کے یا کلر کے اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئی جو ہے انڈیگو جو ہے یہ آپ کا تھرڈ آئی چکرا ہے، جو آپ کے ماتھے کے بالکل درمیان دونوں آنکھوں کے اوپر جو ہے اس پہ ہوتا ہے، اور اس کا انڈیگو کلر ہے۔ اس کو ڈاؤزر میتھڈ چیک کریں گے، اگر وہ بلاکڈ اس کو کھولا جا سکتا ہے کلر کے ذریعے۔ اس کا لکی نمبر یا فریکوینسی ہے 505۔ اس کے نیچے جو آپ کا گلا آتا ہے وہ بلو کلر ہے اس کا، اور اس کو ہم کہتے ہیں تھروٹ چکرا۔ اور تھروٹ چکرا جو ہے اس کو ہم ڈاؤزر سے چیک کریں گے، اس میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بلو کلر کی فل کر کے یا اس کا لکی نمبر یا فریکوینسی کو ٹیون کیا جا سکتا ہے، جو 986 ہے۔ اس کے بعد آگے دل ہے آپ کا ہارٹ چکرا جس کو کہتے ہیں، اس کا کلر گرین ہے، اس کو چیک کیا جائے گا۔ اس میں اگر مسئلہ ہے تو وہاں گرین کلر جو ہے یا ریکی انرجی دی جائے گی، یا اس کو پھر ٹیون کیا جائے گا اس کے لکی نمبر یا فریکوینسی سے، جو 741 ہے۔ اس کے بعد نیچے پھر سولر پلیکس چکرا یا نیول چکرا ہے جس کا یلو کلر ہے، اس کو چیک کیا جائے گا۔ اس میں خامی ہے تو یلو کلر سے یا ریکی سے انرجی سے دور کی جائے گی، یا اس کو پھر ٹیون کر دیا جائے گا 293۔ اس کا لکی نمبر ہے یا فریکوینسی ہے، جس سے یہ چکرا جو ہے اس کی بلاکیج کھل جائے گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے نیچے جو ہے سیکرم چکرا یا سکرال چکرا کہتے ہیں، جو ہمارے سیکس آرگنز ہوتے ہیں، اس کا رنگ اورنج ہے، اور یہ اورنج کلر جو ہے اس کو ہم ڈاؤزر کے ری چیک کریں گے۔ یعنی میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہاں اورنج رنگ کی فلنگ کر دیں گے، یا اورنج رنگ کی انرجی ریکی کے ذریعے دے دیں گے، یا اس کو ٹیون کر دیں گے اس کی فریکوینسی یا اس کے لکی نمبر سے، جو 451 ہے۔ اس کے بعد ساتواں جو آخری چکرا ہے وہ ہے روٹ چکرا، جو جہاں پہ آپ کے دو ٹانگیں ملتی ہیں وہ پورشن ہے۔ اس کا کلر ریڈ ہے، اور اس کو ہم چیک کریں گے ڈاؤزر میتھڈ کے ذریعے۔ اس میں کمی بیشی ہے اس کو ریکی کی ذریعے انرجی دیں گے ریڈ کلر کی، یا ریڈ کلر کے ذریعے اس کی مساج یا مالش کریں گے، یا اس کو بھی ہم ٹیون کر دیں گے، جس کا لکی نمبر یا فریکوینسی ہے 760۔ اب کچھ لوگوں نے اکثر سوال پوچھا تھا کہ کیا سر یہ چکرا جو ہے ٹیوننگ کے علاوہ ایسا بھی آپ کے پاس کوئی نمبر ہے یا ایسی کوئی بات ہے جس سے اوورال باڈی جو ہے اس کو ہم ٹیون کر سکیں؟ اس کا جواب ہاں ہے۔ اس کا پوری باڈی کا لکی نمبر ہے 996۔ اس کو آپ نے لکھنا کہاں ہے؟ چکرا کا آپ کا جو کراؤن چکرا ہے اس کو جو لیفٹ سائڈ ہے اس پہ ہاتھ پہ کسی بھی طریقے سے لکھ دینا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے۔ اس کے جو ماننے والے ہیں ریکی کے یا ڈاؤزنگ میتھڈ کے، انہوں نے ایک اپنی دعا بنائی ہوئی ہے جس کو وہ کہتے ہیں ڈیون آرڈر بوم، کہ اے ہماری طاقت ہمیں وہ جو ہے ٹھیک کر دے۔ اس طریقے سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب کلر جو ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، کیسے دینا ہے کلر؟ ان چکرا جو ہیں ان پہ ان رنگوں کے کپڑے بھی پہنے جا سکتے ہیں، ان کی پینٹنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ 7 رنگ جو ہیں ان کو تو کچھ وقفے کے بعد اس کی ٹائم اینڈ فریکوینسی سیٹ کی جائے گی فٹنس پرنسپل کے تحت۔ آنکھوں کو دکھا کے بھی یہ انرجی پوری دی جا سکتی ہے، پوری کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسرا جو میں نے کہا ہے کہ بوتلوں میں جو ہے، جیسے یہ حکیم لوگ جو ہیں اس رنگ کا پانی جو ہے وہ بھرتے ہیں، بناتے ہیں، اس کو سورج میں رکھ کے، اس کا خاص طریقہ ہے، تو وہ رنگوں والا پانی بنایا جا سکتا ہے۔ اور جس رنگ چکرا میں کوئی مسئلہ ہے اس کو آپ اس پانی سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے میتھڈ ہیں۔ اس ٹیکنیک کا اصل جیسے جب آپ کے سامنے اس کی ڈیمانسٹریشن پیش کی جائے گی تو پھر یہ زیادہ جو ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ سکے گی اور اس کی اچھے طریقے سے وضاحت ہو سکے گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں جو اہم باتیں تھیں میں نے تفصیل آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اور اس کے کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کتنے طریقے ہیں کہ باڈی، اکثر باڈی آپ کا جو نیکڈ ہے اس پہ جب کلر سے لکھا جاتا ہے تو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ یہ چکرا جو ہے وہ بلاک جو ہے ان کی بلاکیج کھل جاتی ہے اور وہ ہیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو ہیں
اس میں ریلکٹنٹ شو کرتے ہیں، تو وہاں باڈی کے اوپر لکھنے کی بجائے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ چکرا کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے ہوا میں یہ چیزیں لکھ لی جائیں، یہی نمبر لکھ لی جائیں یا یہی کلر جو ہیں ان کو کسی طریقے سے آپ کے باڈی کے چکرا تک پہنچا دیا جائے، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں. کیونکہ یہ باڈی کی انرجی جو ہے آپ کے باڈی کے ارد گرد جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنا ہوا ہے جس کو ہم اورا کہتے ہیں، اس کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے ڈس آرڈرنس کو آرڈرنس پہ لے کے آنا ہوتا ہے. اس کو عام طور پہ 2 طریقوں سے کیا جاتا ہے. پہلا طریقہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں آن سائٹ یا فزیکل پریزنس چیک اپ، جس میں اوپن چکرا کی ڈیمانسٹریشن جو ہے جو میں ورکشاپ پہ دوں گا اس میں اصل بندے کا وہاں ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے چکرا جو ہیں ان کو ڈائگنوز بھی کیا جا سکے، ان کی تھراپی بھی کی جا سکے. اور دوسرا اس کے صورت یہ ہے کہ اگر بندہ اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ آج کل ہماری فزکس میں ایک بہت بڑی ریسرچ آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوانٹم انٹیجلمنٹ، کہ بندہ جہاں مرضی ہو اس بندے کا دور تک بھی علاج کیا جا سکتا ہے، وہ انرجی اس تک پہنچ جاتی ہے. کیونکہ یہ کائنات کی انرجی ہے اور کائنات میں انرجی ہر وقت پھرتی رہتی ہے. اور یہ اورا جو ہے یہ بیسیکلی الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے، جس کی میں نے 2 ویڈیو لانچ کی ہیں کہ سیکرٹ آف نیچر ہے اور نیچر اسی کے سارے چل رہی ہے. دوسرا اس کا طریقہ جس کی میں بات کر رہا تھا اس کو ہم تھرو میپنگ یا تھرو فوٹوگراف بھی کہتے ہیں، کہ اگر وہ بندہ یعنی اویلیبل نہیں ہے تو جس طریقے سے یہ لوگ جو ہیں اس جگہ کا نقشہ جو ہے اس پہ وہ ڈاؤزر میتھڈ لگا کے پتہ کر لیتے تھے کون سی دھات کہاں چھپی ہوئی ہے، کون سا خزانہ کہاں چھپا ہوا ہے. اسی طریقے سے اس بندے کی ہول باڈی پکچر اگر آپ کے سامنے تصویر ہے تو اس تصویر کے ذریعے بھی چکرا جو ہے اس کی ڈائگنوسٹک اسٹڈی کی جا سکتی ہے، ان کی تھراپی بھی کی جا سکتی ہے. اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں اور اس کو بطور کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ آلٹرنیٹیو میڈیسن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور دنیا کے بڑے قابل ڈاکٹر جو ہیں اس کو مانتے ہیں کہ وہ خطرناک بیماریوں کے مریض بھی ہیں، جب ان کو اصل علاج کے ساتھ ان ٹیکنیک کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان کی صحت یابی کی ریکوری کے چانسز بہت زیادہ ہیں، ان کی صحت میں بہت بہتری آتی ہے، ان کی کارکردگی میں بہت بہتری آتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے کام آئیں گی. اگر اس کے مزید آپ کے ذہن میں کوئی کیوری ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو رسپانڈ کروں گا. اور اس کے بعد اگر آپ رجسٹرڈ ہونا ہے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز میں، ہم یہ ورکشاپ کروا رہے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا. اس میں رجسٹر کر کے یہ ساری ڈیمانسٹریشن جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی تاکہ جو میں نے باتیں کی ہیں آپ ان کا عملی مظاہرہ دیکھ سکیں. اس کے علاوہ یہ ایک اور تصور ہے اوجا بورڈز کا، اس پہ بھی وہاں میں مزید وضاحت کروں گا. یہ بورڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں یہ ABC لکھا ہوتا ہے، ایسے لفظ بنتے ہیں، تو ڈاؤزر ہم اس پہ رکھتے ہیں، جہاں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اس سے ہم گیس کر لیتے ہیں کہ یہ کون سی بیماری ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے. اس امید کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو بھی پہلے کی طرح پذیرائی ملے گی، نہ خود آپ لائک اور سبسکرائب کریں گے بلکہ اپنے طلباء و طالبات، خاص طور پر جو میرے طلباء و طالبات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو ضرور دیکھیے اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اس پہ عمل کیجیے. اور اس پہ جو آپ کے سوالات ہیں یا اچھی چیزیں لگی ہیں ان کو بھی، اور جو اچھی چیزیں نہیں لگیں ان پہ بھی کمنٹ کیجیے تاکہ آنے والی جو فلم یا ویڈیوز جو ہیں ان کی کوالٹی بہتر ہو سکے. مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو پسند آئیں گی. یہ بیسیکلی سائنس فکشن ہے، ایسے فکشن سے ڈسکوریاں ہوتی ہیں، اس طریقے سے یہ چیزیں بھی کارآمد ہوتی ہیں. یہ فینٹیسی جو ہے، یہ پرنسپل جو میں نے آپ کے سامنے بنایا تھا، یہ سلائڈیں دکھائی جا رہی ہیں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. آپ قیمتی وقت نکالے کہ اس کو جو ہے میری گزارشات پہ غور کریں گے اور بڑی جلدی جو ہے آپ مجھے